الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لكل قوم عيدا وهذا عيدنا أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بزرگوں اور پیارے بھائیوں، پہلے تو سبھی کو مؤدبانہ گزارش ہے کہ جو حضرات پیچھے کھڑے ہیں وہ آگے آ جاوے تاکہ صفوں کی ترتیب ابھی سے قائم ہو جائے. آگے جگہ بہت خالی ہے، ادھر بھی اور ادھر بھی، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، دونوں طرف جگہ بہت خالی ہے. وہی لوگ جو صرف انتظام کے لیے ہیں وہ پیچھے رہیں، باقی سب آ جائے. خیر، اللہ رب العزت کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو ایمان کی دولت سے نوازا ہے، اور ایمان ہی کی نسبت پر آج ہم لوگ یہاں جمع ہوئے ہیں. مزید کرم اللہ رب العزت کا یہ ہوا کہ اللہ نے ہمیں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ نصیب فرمایا، ورنہ گزشتہ سال رمضان میں اور عید کے موقع پر بہت سارے چہرے ہمارے درمیان موجود تھے، اس سال نہیں ہے. اللہ نے ہمیں ایک موقع دیا، رمضان کا مہینہ عطا فرمایا، اس پر اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا چاہیے. اسی طرح رمضان کا مہینہ ملا اور اس کے بعد اللہ کی توفیق سے اور محض اس کی توفیق سے کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہم سے ہوئی. ان عبادتوں پر بھی اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کرنا ہمارے لیے ضروری ہے. گزشتہ کل عشاء کی نماز کے بعد بڑی مسجد میں یوسف بابا نے جو بات کی شروعات کی وہ یہی تھی کہ عبادتوں کے بعد ایک ایمان والے میں دو کیفیتیں پیدا ہونی چاہیے، ایک استغفار کی اور دوسری شکریہ کی. عبادتوں کے بعد استغفار یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، صحابہ کرام کا طریقہ ہے، تاکہ جو عبادتیں ہم نے کی وہ قابل قبول ہو جائے اور ان عبادتوں کی وجہ سے ہمارے اندر تکبر نہ آئے، بڑائی نہ آئے. اس لیے نماز سے فارغ ہو کر فوراً استغفار کیا جاتا ہے. 3 مرتبہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ ہم بولتے. اسی طرح پورا دن ہم نے روزہ رکھا، آخری وقت میں جب ہم افطار کرتے ہیں اس وقت ہماری دعا میں استغفار ہوتا تھا، اللہم یا واسع الفضل اغفر لی، اے وسیع اور کشادہ فضل والے ہماری مغفرت فرما. تو عبادتوں کے بعد استغفار. ویسے جیسی عبادت کرنی چاہیے تھی ویسی تو ہم سے حق ادا ہوا نہیں، اور ہم تو کیا حق ادا کر سکتے ہیں. اللہ کے لادلے کی یہ دعا ہے، یہ الفاظ ہے، ما عبدناک حق عبادتک، کہ جیسی تیری عبادت کرنی چاہیے ویسی ہم سے نہیں ہوئی. جب حضور خود اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں تو ہم سے تو کیسے ہو سکتی ہے. ما عبدناک حق عبادتک، کہ جیسی ہونی چاہیے تھی ویسی عبادت ہم سے نہیں ہوئی. وما عرفناک حق معرفتک، اور جیسی تیری معرفت حاصل ہونی چاہیے تھی ہم سے نہیں ہوئی. تو ہم تو پھر امتی ہیں اور فتنے والے زمانے میں ہیں. بہرحال پھر بھی جو کچھ ٹوٹی پھوٹی عبادتیں ہوئی اس پر اللہ کا شکریہ ضرور ادا کریں. صرف یہ رونا رونا کہ ہم سے کچھ نہیں ہوا کچھ نہیں ہوا، یہ بھی ناشکری ہو جائے گی. حکیم اختر صاحب کا لطیفہ شیخ حنیف صاحب نے سنایا کہ رمضان کے روزے پورے ہوئے تو کچھ لوگ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے اور افسوس کر رہے تھے کہ رمضان کا مہینہ ملا، ہم سے کچھ ہوا نہیں، کوئی عبادت نہیں ہوئی، حق ادا نہیں ہوا. بہت زیادہ کچھ افسوس کر رہے تھے. تو مسجد کا ایک دروازہ کھلا، اس میں سے کون نظر آئے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام. انہوں نے پوچھا کہ حضرت
یہ نوجوانوں نے کبھی ان کو دیکھا نہیں تھا جو جبرائیل کو. یہ لطیفہ ہے لیکن سبق والی چیز ہے, سیکھنے کی چیز ہے. لوگوں نے پوچھا حضرت آپ کون؟ کہا کہ میں جبریل ہوں, اللہ نے بھیجا ہے. آپ لوگ یہاں بیٹھے بیٹھے بہت افسوس کر رہے تھے, آپ کا یہ افسوس اللہ تعالیٰ سے دیکھا نہیں گیا, اس لیے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کل سے پھر 1 مہینے کے روزے رکھو. تو سب کہنے لگے نہیں 1 مہینے میں جو رکھے بہت ہو گئے. ابھی کہہ رہے تھے کہ ہم سے کچھ ہوا نہیں, اور ابھی پھر حکم آیا تو کہا کہ نہیں. اس لیے صرف زبان پہ یہ کہ ہم سے کچھ ہوا نہیں, یہ نہیں. جتنا ہوا اس پر اللہ کا شکر ادا کرے. اللہ رب العزت قدردان ہے, نیکیوں کی قدر کرتا ہے اور نیکوں کاروں کی قدر کرتا ہے. ہم دنیا میں بھی دیکھیں, بعض چیزوں میں ہمیں جو کوالٹی چاہیے وہ ہوتی نہیں ہے, لیکن پھر بھی آدمی اس چیز کو ایکسپٹ کر لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے. وہ وصف اور کوالٹی نہیں ہوتی پھر بھی قبول کر لیتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے اپنے بچے کا ایڈمیشن اسکول میں کروایا, پہلا دن تھا, شام کو جب بچہ واپس آیا تو آپ کو آ کر کہے گا کہ ابا مجھے تو گنتی لکھتے آ گیا یا فلاں چیز لکھتے آ گئی, ابھی تو پہلا دن تھا. آپ بچے کی حوصلہ افزائی کے لیے کہیں گے کہ بیٹا چلو لکھ کے دکھاؤ, تو بچہ آپ کو کیا لکھ کے دکھائے گا؟ اسے کچھ آتا نہیں ہے, کچھ 2-4 لکیریں وہ بنائے گا اور کہے گا دیکھو ابا میں نے لکھا. اب آپ بھی جانتے ہیں کہ اس نے صرف لیٹے پاڑے ہیں, لکیریں کھینچی ہے, کچھ لکھا نہیں ہے. آپ کو جو کوالٹی چاہیے تھی وہ نہیں ہے, لیکن پھر بھی آپ کہیں گے ماشاء اللہ میرے بچے نے تو کیا لکھا ہے. یہ کیوں؟ محبت. آپ کی مطلوبہ کوالٹی نہیں تھی, پھر بھی بیٹے کی حوصلہ افزائی کے لیے آپ نے اس کو گلے لگا لیا, ماشاءاللہ میرے بچے نے کیا لکھا. اور آپ بھی خالی اپنی بیوی بچوں کو دکھائیں گے دوسروں کو, دیکھو پہلے دن میں میرے بچے نے کیا لکھا, تو بچہ بھی خوش. اللہ بھی جانتا ہے کہ رمضان میں نے دی تھی تو انہوں نے صرف لیٹے پاڑے ہیں, لکیریں کھینچی ہیں, ان سے کہیں ہوا نہیں ہے. لیکن اللہ فرشتوں کے سامنے آج کہے گا کہ دیکھو میرے بندوں نے کیا کیا عمل کیے, کیسی نیکیاں لے کر آئے ہیں. اور اللہ تعالیٰ بندوں سے کہیں گے, جیسے باپ اپنی بیوی سے کہتا ہے کہ دیکھ بچے نے کیا لکھا, کچھ بھی لکھا نہیں ہوتا تو بھی, ایسے اللہ فرشتوں سے کہیں گے میرے فرشتے دیکھ لو میرے بندوں نے پورا مہینہ میرے لیے کھانا پینا چھوڑ دیا, تم گواہ رہنا میں نے سب کی مغفرت کر دی. تو اللہ رب العزت قدردان ہے. کوالٹی نہیں ہوتی تو بھی اللہ تعالیٰ ایکسپٹ کر لیتا ہے, قبول کر لیتا ہے. میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام اللہ کے چہیتے اور لادل نبی, لیکن آپ کی زبان میں لکنت تھی. بچپن میں ایک واقعہ پیش آیا تھا, آگ کا انگارہ اٹھا کر زبان پر رکھ لیا تھا, بولنے میں ذرا لکنت تھی, پریشانی ہوتی تھی, دشواری ہوتی تھی. اور جب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ موسیٰ فرعون کے پاس جاؤ اور اس کو دعوت دو, اس کو سمجھاؤ, موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت خود کہا تھا کہ اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی, الہی میری زبان میں تو لکنت ہے, میں تو ٹھیک سے بول بھی نہیں پاتا, اس کو پہلے درست کر دے. اور آگے کیا کہا, میرے بھائی ہارون کو میرے ساتھ بھیج دے. ہوا افصح منی لسانا, کوالٹی ہارون میں ہے کہ فرعون کے سامنے زبان کا کام ہے, بات رکھنی ہے, اور بات رکھنے کی صلاحیت ہارون میں ہے. ہوا افصح منی لسانا, فصیح اللسان ہے ہارون, اس کو میرے ساتھ بھیج دے. لیکن کوہ طور پر ہم کلامی کے لیے فصیح اللسان ہارون علیہ السلام کا انتخاب نہیں ہوا, لکنت والے موسیٰ کا انتخاب ہوا کہ کوہ طور پر ہم سے بات کرنی ہے, موسیٰ تم آ جاؤ, چاہے زبان میں لکنت ہے, چاہے وہ کوالٹی نہیں ہے. اس لیے ہماری نیکیاں جیسی بھی تھی, اللہ نے توفیق دی, ہم نے نیکیاں کی, اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیا. اللہ تعالیٰ نیکیوں کا قدردان. خیر یہ جو رمضان کا مہینہ تھا ایک خانقاہ تھی, تربیتی خانقاہ. باقی کے 11 مہینوں میں ہمیں کیا کرنا ہے اس کا ہمارے پاس پریکٹیکلی کچھ کام کروائے گئے. اس سبق کو باقی 11 مہینوں تک ہمیں دہرانا ہے. ہم صرف رمضانی مسلمان نہیں ہیں, ہم تو ربانی مسلمان ہیں, مرتے دم تک کے ایمان والے ہیں انشاءاللہ ہوتا. رمضان نے ہمیں کیا سکھایا؟ سب سے پہلی چیز تو رمضان نے یہ سکھائی مجاہدہ, جد و جہد, کوشش, انتھک محنت, جفاکشی. یہ ہمیں رمضان نے سکھایا. کیسے کہ آڑے دنوں میں
اب کل سے کوئی کہے کہ 4 بجے اٹھ جائیے اور کھا لینا اور دن بھر آپ کو کھانا نہیں ہے تو کوئی آدمی راضی نہیں ہوگا. رات کے اندھیرے میں آپ کی نیند پوری نہیں ہوئی تھی اور آپ کو کہا 4 بجے کھا لو تو آپ نے اٹھ کے کھا لیا. محنت پڑتی ہے اس میں, آنکھیں نہیں کھلتی, نفس بہت بوجھل ہو جاتا ہے, بہت مشکل لگتا ہے, لیکن اللہ کی محبت میں, اللہ کے حکم کی وجہ سے آدمی کھڑا ہو جاتا ہے. اچھا پیٹ بھر کر کھا لیا, پانی بھی بہت پی لیا, اب پھول تقاضا ہے نیند کا, لیکن مؤذن صاحب نے اذان کہی آ جاؤ ادھر, ابھی سونا نہیں ہے, اللہ اکبر اللہ اکبر, اللہ بلا رہا ہے, تو بھاری پیٹ لے کر پہنچ گئے مسجد. یہ سب مجاہدے, یہ سب مشقت اور محنت ہم نے جو برداشت کی وہ. اچھا نماز پڑھی, پھر کہا گیا کہ اب سو جاؤ, کوئی پرابلم نہیں, لیکن مغرب تک یعنی سورج غروب ہونے تک آپ کو کچھ بھی کھانا پینا نہیں ہے. مسلمانوں آپ اندازہ لگائیے 14 گھنٹے تک گرمی کے اس عالم میں بھوک اور پیاس کی حالت میں ہم نے گزارے. یہ کوئی معمولی کام نہیں تھا. اور یاد رکھنا یہ کیوں ہوا, یہ اللہ کے نام پر بھوکا اور پیاسا رہنا تھا, اس لیے ہوا, ورنہ اللہ کے نام کے بغیر دوسروں کے نام پر یہ مشکل ہے, ممکن نہیں ہے یہ چیز. باقی ابھی آ رہے دنوں میں کوئی آدمی 14 گھنٹے تک پانی نہ پیے تو اس کو گلوکوز کے بوتل چرانے پڑ جائے, آدمی بیمار ہو جائے, پریشر ڈاؤن ہو جائے. لیکن اللہ کے نام پر تم نے یہ کام کیا, اور جس کام کے اندر اللہ کا نام آ جاتا ہے وہ کام کامیابی تک پہنچ کر رہتا ہے. یہ 14-15 گھنٹے بھوکا اور پیاسا رہنا ہمارے لیے آسان کیوں ہوا؟ اللہ کے نام کی برکت کی وجہ سے, کہ یہ سب کچھ اللہ کے واسطے تھا. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. موسیٰ علیہ السلام کے 3 سفر. پہلا سفر مصر سے آپ نکلے تھے, فرعون کے ڈر سے, آپ کے نام کا پکڑ وارنٹ تھا, اس لیے وہاں سے نکل کر آپ مدین گئے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس. یہ جو راستے میں چلے اس کی وجہ سے آپ کو تھکاہٹ بھی لگی, آپ تھک گئے, آپ کو بھوک کا احساس بھی ہوا, اس لیے مدین پہنچے اور پھر ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے اور اللہ سے دعا کی, رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر, الہ میرا حال تو جانتا ہے, بھوک کا مسئلہ ہے, پیاس کا مسئلہ ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, تو جو بھی دے گا میں اس کا محتاج ہوں, مجھے اس کی ضرورت ہے. یہاں ان کو تھکن محسوس ہوئی, یہاں ان کو بھوک محسوس ہوئی, انہوں نے اللہ سے دعا کی. ایک سفر. دوسرا سفر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حضرت خضر علیہ السلام کے پاس جاتے وقت ہوا. ایک نوجوان, وہ بھی نبی تھے, حضرت یوشع علیہ السلام, ان کے ساتھ سفر کیا, ساتھ میں ٹیفن لے کر گئے تھے, کھانے کے واسطے مچھلی پکا کر گئے تھے. چلتے چلتے بہت آگے پہنچ گئے تو بھوک محسوس ہوئی, تو کیا کہہ رہے اپنے ساتھی سے, آتینا غداءنا, لاؤ بھائی کھانا نکالو, لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا, اس سفر نے ہمیں تھکا دیا. اس سفر میں بھی موسیٰ علیہ السلام کو بھوک لگی, آپ تھکے. یہ 2 سفر. لیکن ایک سفر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کوہ طور پر. اللہ رب العزت نے فرمایا تھا کہ موسیٰ طور پر آ جائیے اور 30 دن کا اعتکاف, 30 راتوں کا اعتکاف, دن میں روزہ, مسلسل آپ کو یہ کام کرنا ہے, اس کے بعد ہم آپ کو کتاب دیں گے. تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ان 30 راتوں کے اعتکاف میں دن میں روزہ رکھا موسیٰ علیہ السلام نے, اور دن میں تو روزہ رکھا لیکن رات کو بھی روزہ کھولا نہیں, افطار نہیں کیا, رات دن لگاتار 30 دن کے روزے, رات دن. اب آخری دن آیا, موسیٰ علیہ السلام نے سوچا کہ آج تو اللہ رب العزت سے ہم کلامی ہونے والی ہے. بھوک اور پیاس کی وجہ سے کچھ منہ میں سے بو آ رہی تھی. بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ کوئی گھاس وغیرہ کا تنکا توڑ کر مسواک کر لیا اور منہ کی جو بدبو تھی, بو جو تھی, اس کو ختم کر دیا, یا جو بھی ہوا ہو. اللہ رب العزت نے فرمایا کہ 10 دن اور کر دو, 40 دن پر آپ کو ہم کتاب دیں گے. 40 دن پورے ہو گئے. اب یہاں مفسرین نے ایک نکتہ لکھا ہے کہ یہاں 40 دن اور رات کھائے پیے بغیر موسیٰ علیہ السلام نے گزارے. آخر یہ کیسے ممکن ہوا؟ وہاں مصر سے مدین جانے میں بھوک پیاس لگی, خضر علیہ السلام کی ملاقات کے لیے جاتے وقت بھوک اور پیاس لگی, اور یہاں 40 دنوں تک بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوا. اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ مصر سے مدین کا جو سفر تھا وہ مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا. موسیٰ بھی مخلوق, مدین والے بھی مخلوق, تو مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا, بھوک اور پیاس لگی. خضر علیہ السلام کی طرف سفر ہوا, وہ بھی مخلوق کا سفر مخلوق کی طرف تھا. موسیٰ بھی مخلوق, خضر بھی مخلوق.
وہاں بھوک اور پیاس لگی، لیکن کوہ طور پر مخلوق کا سفر خالق کی طرف تھا، اللہ کی طرف سفر کیا تھا۔ جب مخلوق کا سفر خالق کی طرف ہوتا ہے، اللہ کی طرف ہوتا ہے، تو زندگی کی جو آدمی کی ضرورتیں ہوتی وہ آدمی بھول جاتا ہے، نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی۔ تو اللہ کی نام کی نسبت جس کام میں جڑ جاتی ہے، تمام ضرورتیں انسانوں کی یوں ہی پوری ہو جاتی۔ ہمارے لیے بھی یہ 14 گھنٹے تک پیاسا رہنا، بھوکا رہنا، یہ ممکن اس لیے ہوا کہ اللہ کی نسبت پر ہم نے کام کیا تھا، اپنے لیے نہیں کیا تھا۔ اس لیے رمضان کے مہینے میں جو کچھ عبادتیں ہیں اس کا شکریہ ادا کریں۔ رمضان نے ہمیں بہت کچھ سکھایا، جفا کسی محنت سکھائی، اس سے ہمارے اندر صبر آیا، بہت ساری چیزیں ہمارے مزاج کے خلاف پیش آئی، راتوں کو اٹھنا، بھوکا اور پیاسا رہنا، پھر دن بھر کی تھکن، پھر رات کو مؤذن صاحب نے اذان دی کہ آ جاؤ، اب 17 رکعتیں تو عشاء کی پڑھنی تھی اور 20 رکعت ایکسٹرا۔ ایسا نہیں کہ آپ بھوکے رہے پورا دن، اب آپ عشاء کی نماز پڑھ کے سو جاؤ، نہیں، 20 رکعت ایکسٹرا تراویح کی پڑھوائی۔ یہ جو ہمارے مزاج کے خلاف کام کروایا، اس کے ذریعے ہم سے کیا چاہا جاتا ہے؟ ہمارے اندر برداشت کرنے کی طاقت پیدا ہو، تحمل مزاجی۔ دنیا یہ جنت نہیں ہے، یہاں بہت ساری چیزیں ہمارے مزاج کے خلاف پیش آتی ہیں، لیکن اس وقت آدمی صبر سے کام لے، سوچ سمجھ کر قدم اٹھائے، یہ ہم سے چاہا جاتا ہے۔ تو پورے مہینے میں ہمارے پاس یہ مشق کروائی گئی، یہ پریکٹس کروائی گئی کہ آپ کے سامنے آپ کے مزاج کے خلاف جتنی بھی باتیں آویں، اس میں آپ جلد بازی نہیں کریں گے، غصہ نہیں کریں گے، آپ اس کو برداشت کریں گے۔ رمضان میں ہمارے پاس یہ پریکٹس کروائی گئی، تو انشاءاللہ ایک تو ہم برداشت کرنے کی طاقت، وہ جو صلاحیت رمضان کی پیدا ہوئی ہے اس پر عمل کریں گے۔ اور شریعت کا ایک ایک عمل، آپ حج پہ جا رہے ہیں، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، میرے گھر آ رہے ہو لیکن دماغ ٹھنڈا رکھ کے آنا، سفر ہے، ساتھ میں مسافر ہوں گے، الگ الگ مزاج والے لوگ ہوں گے، کچھ باتیں اونچی نیچی ہو جائے گی، ہر ایک کا مزاج سرخا ہوتا نہیں ہے، کچھ باتیں تمہارے مزاج کے خلاف پیش آئے گی، لیکن لڑنا نہیں ہے۔ ہماری ہر عبادت دیکھ لیں، نماز میں کہا کہ پیشہ نہیں تم بہت بل چڑھاتے ہو اور بہت ایگو نے انوں کا سب مسئلہ کھڑا کرتے ہو، زمین پر رکھ دو۔ آدمی اپنا پورا وجود زمین پہ رکھ دیتا ہے کہ اللہ تیرے سامنے ہم کوئی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ یہاں بھی ہمارے پاس پریکٹس کروائی جاتی کہ تم کچھ بھی نہیں ہو، یہ ثابت کر کے دکھاؤ۔ عبدیت، اللہ کا بندہ بن کے رہنا، یہ اللہ رب العزت کو بہت پسند۔ گرم مزاجی، مار دار، توڑ پھوڑ، یہ ایمان والوں کا شیوا نہیں ہے، شریعت کی تعلیم نہیں ہے۔ مکہ میں جب 8 سالوں کے بعد حضور کی واپسی ہوئی، حضور نے اعلان کروایا تھا الیوم یوم المرحمہ، آج جو بھی سامنے آئے گا اس کو معاف کر دیا جائے گا۔ بدلہ لینا ہمارے ڈی این اے میں نہیں، ہمارے خون میں نہیں۔ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کیا کہا تھا؟ لا تثریب علیکم الیوم۔ جب بھائی یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے اور سارا معاملہ ان کے سامنے کھل گیا کہ تم تو یوسف ہو اور ہم نے تمہارے ساتھ بہت غلط کام کیا تھا، آپ کو کنویں میں پھینک دیا تھا، آپ کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن یوسف علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا؟ لا تثریب علیکم الیوم، آج گھبرانے کی کوئی بات نہیں، میں نے تم کو معاف کر دیا۔ یہ ہے مسلمان۔ اسی لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ معراج کے سفر میں حضرت یوسف علیہ السلام کی ملاقات اللہ تعالیٰ نے حضور سے کروائی۔ اس ملاقات کے اندر اشارہ تھا اس بات کی طرف کہ جیسے یوسف نے اپنے بھائیوں کو لا تثریب علیکم الیوم کہا تھا، اے نبی جی ایک وقت تمہارا آئے گا کہ تمہاری قوم تمہارے ساتھ نازیبا حالت سے پیش آئے گی، نازیبا اخلاق سے پیش آئے گی، آپ کو بھی یوسف والی سنت زندہ کرنا ہے۔ لا تثریب علیکم الیوم، فتح مکہ کے موقع پر حضور نے کہا الیوم یوم المرحمہ، آج کسی سے کوئی بدلہ نہیں لیا جائے۔ یہ سب عبادتیں اس لیے کروائی گئی ہمارے پاس۔ اب آتے جاتے بس میں، گاڑی میں تھوڑا کچھ ادھر ادھر ہو جائے، ہمیں لڑنا نہیں ہے۔ 1 مہینے تک ہمارے پاس پریکٹس کروائی گئی۔ رمضان صحیح گزرا کہ نہیں، اب معاملات میں خبر پڑے گی تو لڑائی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، کہ وہ مزاج، تحمل مزاجی، برداشت کرنے کی طاقت تمہارے اندر آئی کہ نہیں آئی، وہ اب 11 مہینوں میں پتہ چلے۔ دوسری چیز کہ رمضان کے مہینے میں ہمیں کیا سیکھنے کو ملا؟ حضور نے فرمایا تھا کہ رمضان مواسات یعنی غمخواری کا مہینہ ہے، سکھ دکھ میں ایک دوسروں کو شریک کرنے کا مہینہ ہے۔ ایک مسلمان کی شان ہو ہی نہیں سکتی کہ وہ اکیلا خوشیاں مناتا رہے اور پڑوسی ان کو دیکھتے رہ جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے آج بھی کیا حکم تھا کہ آپ تو عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، آپ کا انتظام تو ہو گیا، کپڑے اچھے ہیں، ٹوپی اچھی ہے، سب کچھ اچھا ہے،
لیکن آپ کے آس پاس غریب لوگ ہیں، وہ عید کیسے منائیں گے؟ اس لیے کہا تھا کہ عید کی نماز کو جانے سے پہلے صدقہ فطر دے کر جانا، تاکہ وہ غریب بھی تمہارے ساتھ شریک ہو جائے خوشیوں میں۔ یہ شریعت کی تعلیم ہے۔ وہ عید ہے ہی نہیں جس میں غریبوں کو شریک نہ کیا جائے، وہ عید نہیں ہے۔ اور شریعت نے ہر چیز میں سب کو سرکھا رکھا ہے۔ ارے رمضان کا چاند دیکھنا تھا تو مسئلہ یہ نہیں تھا کہ کوئی عالم دیکھے گا تو ہی معتبر ہوگا، کوئی غریب کسان نے بھی کھیت میں دیکھ لیا ہوتا تو اس کی گواہی پر بھی فیصلہ ہوتا۔ عید کا چاند دیکھنا تھا، یہ نہیں کہا کہ مالدار گھرانے کے 7-8 لوگ یا بڑے بڑے لوگ اور چودھری اور نیتا لوگ دیکھیں گے تو ہی معتبر ہوگا، نہیں، ایک غریب جس کی جسم سے محنت اور مزدوری کی وجہ سے پسینہ نکل رہا ہے، بدبو آ رہی ہے، اگر اس نے بھی چاند دیکھا ہے شریعت اس کو ویلڈ مانے گی، معتبر مانے گی، اور اس کی بات پر فیصلہ کیا جائے گا۔ یہ ہے ہماری شریعت۔ نماز میں کہا آقا ہوگا اپنی دکان اور مکان پر، یہاں مزدور تیرے گھر پہ جو کام کرتا ہے، دکان پہ جو کام کرتا ہے، اس کے ساتھ نماز پر ایک ہی صف میں کھڑا ہے محمود و ایاز، نہ بندہ رہا نہ بندہ نواز۔ آپ کو معلوم نہیں پڑے گا نماز میں کہ یہ سیٹ ہے اور یہ نوکر ہے، دونوں ساتھ، بلکہ ممکن ہے کہ نوکر امام ہو اور سیٹ پیچھے نماز پڑھ رہا ہو۔ یہ ہے ہماری شریعت کی خوبی۔ تو رمضان نے ہمیں غمخواری سکھائی، ایک دوسرے کے سکھ دکھ میں شریک ہونا سکھایا، اور ہمیں خود 30 دن تک بھوکے رکھے۔ صرف بولنے سے نہیں ہوتا، غریبی ہٹاؤ نہیں ہٹے گی۔ بھوکے لوگوں کا کیا ہوتا ہوگا، بولنے سے نہیں ہوگا۔ ہمیں خود کا 30 دن پہلے تم بھوکے رہ کے دیکھ لو کہ کیا گزرتی ہے۔ ہمیں خود کو کہا گیا کہ ہے سب کچھ تو بھی بھوکے رہو، تو تمہیں پتا چلے کہ جب پیٹ میں اٹھل پتھل ہوتی ہے تو کیا حالت ہوتی ہے تمہیں۔ احساس دلایا 30 دنوں تک۔ تو جیسے رمضان میں ہم نے سب کا خیال رکھا، کھانے پینے میں سب کو شریک کیا، ویسے دوسرے 11 مہینوں میں بھی یہ کام ہمیں کرنا ہے۔ اگر پڑوسیوں کا خیال نہیں رکھا، غریب لوگوں کا خیال نہیں رکھا، تو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میں بیمار تھا، ضرورت مند تھا، تم نے میرا خیال نہیں رکھا۔ بندہ کہے گا کہ پروردگار تو پوری دنیا کو پالتا تھا، تجھے کیا ضرورت؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تیرا پڑوسی بیمار تھا، تو نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ میں بھوکا تھا، تم نے کھلایا نہیں۔ کہے گا اللہ تو پوری دنیا کو شفا دینے والا، تو کیسے بیمار ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کہیں گے تیرا پڑوسی بیمار تھا، بھوکا تھا، تو نے اس کا خیال نہیں رکھا۔ اس لیے ہمارا کوئی فنکشن، کوئی ایونٹ ہماری اور کوئی جشن کی چیز ایسی نہیں جس میں غریبوں کو شریک نہ کیا گیا۔ اپنی خوشیوں میں، دکھ اور غم میں غریبوں کو ضرور شریک کریں۔ اور اللہ تعالیٰ نے رمضان میں روزے داروں کے لیے روزی روٹی میں فراوانی کر دی تھی، اضافہ کر دیا تھا۔ حضور نے فرمایا کہ رمضان میں ان کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، اسی لیے 300 روپے کلو لیمبو تھا۔ لوگ سوچتے تھے کہ مسلمان کیسے شربت پیئیں گے، لیکن پیا نا سب نے، پیٹ بھر کے پیا۔ اور صرف لیمبو کا شربت نہیں، دوسرا بھی بہت کچھ پیا، بہت کھایا۔ کوئی مہنگائی، اس سے پہلے 2 سال تک لاک ڈاؤن تھا، یوں سمجھتے تھے کہ ٹھکانے آ جائے گی کھوپڑی، لیکن الحمدللہ پہلے جتنا نہیں کھاتے تھے اس سے ڈبل کھا رہے۔ یہ سب اللہ کا نظام ہے، اللہ کا سسٹم۔ اس لیے میرے بھائیوں، رمضان کا ایک سبق ہے غمخواری دوسروں کو۔ تیسری ایک چیز وقت کی پابندی۔ ہر آدمی نے رمضان میں یہ کوشش کی کہ میری ایک بھی نماز تکبیر اولیٰ کے بغیر نہ ہو۔ ہر آدمی کی کوشش تھی کہ اذان ہوتے ہی مسجد چلا جاؤ۔ بس اس پابندی کو باقی رکھنا ہے، باقی 11 مہینوں تک۔ وقت بہت بڑی نعمت ہے، اس کا کوئی بدل نہیں۔ ایک مرتبہ ہاتھ سے نکل گیا پھر اس کی تلافی ممکن نہیں۔ وقت کے بارے میں کل قیامت کے دن سوال ہوگا کہ تم کو زندگی دی گئی تھی، تم نے کہاں گزاری۔ اسی طرح قرآن کریم کی تلاوت، ہر آدمی نے اپنے اعتبار سے جتنا ہو سکا قرآن پڑھا۔ اب آرے دنوں میں جتنا رمضان میں پڑھتے تھے اتنا تو ممکن ہے کہ نہ پڑھ سکے، کوئی 3 پارے پڑھتا تھا، کوئی 5، کم سے کم آدھا پارا روزانہ پڑھنے کی عادت نہ لے۔ یہ قرآن کہاں کام آئے گا؟ جب لوگ قبر میں رکھ دیں گے اور اوپر پاٹیے بھی برابر رکھ دیں گے، پھر مٹی ڈال کے یوں ہاتھ جاڑیں گے، منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم تو گھر جا رہے ہیں اور مہمانوں کو کھانا کھلائیں گے اور اپنے اپنے کام میں لگ جائیں گے، اب تو جانے تیرا کام جانے۔ اس وقت اندھیرے میں وہ قرآن آئے گا روشنی لے کر، ایک طرف عذاب کے فرشتے ہوں گے تو دوسری طرف قرآن سامنے آ جائے گا کہ یہ تو میرا عاشق تھا، یہ تو مجھے پڑھتا تھا، میرے ہوتے ہوئے آپ کیسے عذاب دے سکتے؟ فرشتوں کو واپس جانا ہوگا، یہ قرآن وہاں کام آئے۔
کل قیامت کے دن پل صراط پر سے آپ کو گزرنا ہے، اس کے نیچے جہنم ہے، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، اس کے اوپر سے آپ کو گزرنا ہے، وہاں کوئی روشنی کا انتظام نہیں ہے، تمہارے ایمان کا نور ہوگا، تم نے جو قرآن پڑھا اس کا نور ہوگا، اور آپ فٹافٹ گزر جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جیسے ہم روزانہ اٹھ کر ناشتہ کرنا، یہ ہمارے ٹائم ٹیبل میں شامل ہے، کبھی نہیں چھوڑتے، دوپہر کا کھانا کبھی نہیں چھوڑتے، شام کا کھانا کبھی نہیں چھوڑتے، بہت ساری چیزیں ایسے جس کو ہم روزانہ کرتے ہیں، یہ قرآن کو بھی اپنے ٹائم ٹیبل میں شامل کر لو کہ کسی بھی حالت میں اس کو پڑھنا ہے، کسی بھی حالت میں۔ اللہ کے خاطر ہم آدھا گھنٹہ نہیں دے سکتے۔ یہ قرآن حضور نے فرمایا کل قیامت کے دن اپنے پڑھنے والے کی سفارش کرے گا، اللہ تعالیٰ سے باقاعدہ جھگڑے گا۔ اللہ تعالیٰ سے کیا کہے گا؟ اگر میں تیرا کلام ہوں اور تم مجھ سے محبت کرتا ہے تو یہ میرا پڑھنے والا ہے، اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دے، نہیں تو اعلان کر دے کہ میں تیرا کلام نہیں ہوں۔ اللہ تعالیٰ اس کے ناز نخرے برداشت کریں گے اور کہیں گے کہ تو میرا کلام تھا اور ہے، جا میں نے تیری سفارش کی وجہ سے اس کی مغفرت کر دی، اس لیے اب اس کو لپیٹ کر کپڑے میں تاک میں رکھ مت دینا، اس کو روزانہ کھول کے پڑھنا جب بھی ٹائم ملے، بلکہ ایک شیڈیول بنا لے کہ اتنا ٹائم میرا قرآن کی تلاوت کا ہے، جیسے دکان کا ٹائم ہوتا ہے ویسے اس کا میرا ٹائم۔ یہ تمام چیزیں قرآن کی تلاوت، خاص کر کے برداشت کرنے کی طاقت، اسی طرح غریبوں کا خیال رکھنا، یہ تمام چیزیں رمضان نے ہمیں سکھائی، ان چیزوں کو ہمیں باقی رکھنا ہے، یہ رمضان کا ہمارے لیے سبق ہے۔ اور سب سے بڑی بات یہ کہ جس کام کو ہم اللہ کے نام سے کرنے کے لیے نکل جاتے ہیں، اللہ وہ کام پورا کروا دیتا ہے، کسی بھی طرح اللہ تعالیٰ پورا کروا دیتا ہے، اس لیے اپنے ہر کام کو یہ کوشش کریں اللہ کے نام سے شروع کریں، اللہ تعالیٰ وہ کام پورا کروا دے۔ اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔